عام طور پر لوگ جو ہے جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں، اور ہم سے کہتے ہیں دیوبند والے جنازے کے بعد دعا نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جنازے کے بعد کے دعا کے منکر نہیں ہیں، ہم جنازے کے بعد دعا کے قائل ہیں، مگر فوراً بعد نہیں، دفنانے کے بعد۔ فوراً بعد نہیں، دفنانے کے بعد۔ جو دفنانے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں وہ جنازے کے بعد ہی دعا کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں، دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلی علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز پڑھو تو اخلاص سے دعا کرنا۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کا قول جو ہوتا ہے وہی نبی کا فعل بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نبی نے جو کہا اس کے خلاف عمل کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ نبی کا قول جو ہوتا ہے نبی کا فعل بھی وہی ہوتا ہے۔ فوراً اسی حدیث کے بعد اللہ کے نبی نے دوسری حدیث مشکات میں ہے، اسی حدیث کے بعد دوسری حدیث مشکات میں آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلی علی المیت قولوا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ دعا اللہ کے نبی نے بتلایا۔ جب کہا کہ میت پر نماز درود پڑھو، میت پر نماز پڑھو تو دعا کرو، یہ دعا اللہ کے نبی نے بتلایا ہے۔ اور ہم جو ہیں دیوبند والے با وفا ہیں، تم بے وفا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس باپ نے زندگی بھر ہماری پرورش کی، جس بھائی نے ہماری دیکھ بھال کی، جس دوست یار نے ہمارا ساتھ دیا، جب اس کا رخصت ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے، باپ ہے، بچپن سے ہماری پرورش کی، ہم کو پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنا دیا، بھائی ہے، ہمارا خیال رکھا، جب باپ دنیا سے جاتا ہے، تو ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ بیٹا کیا کرتا ہے؟ جنازے کی نماز پڑھا، دعا مانگ کے چل دیا، یہ بے وفائی کی علامت ہے۔ ہم دیوبند والے کیا کرتے ہیں؟ ہم باوفا ہیں، وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، آپ کا جگری یار ہے، آپ کا دوست ہے، آپ ایئرپورٹ وہ باہر جائے گا، سعودی عرب جائے گا، آپ اسے چھوڑنے کے لیے جائیں گے۔ بعض رشتہ دار ایسے ہیں جو یہیں گھر میں ملاقات کر کے چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں ملاقات کر کے رخصت کر دیتے ہیں۔ اور جو بعض جگری ہیں، جیسے باپ ہوا، بھائی ہوا، وہ ایئرپورٹ تک لے کر جاتے ہیں، ایئرپورٹ میں لے کر جا کر چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہیں تک ہم ساتھ دے سکتے تھے، یہیں تک ساتھ دیا، اس سے اگر دینا ہمارے بس میں ہوتا ہم اس سے آگے بھی ساتھ دیتے۔ تو ہم دیوبند والے باوفا ہیں، تم بے وفا ہو، تم جنازہ پڑھ کر دعا مانگ کر چل دیتے ہو۔ ہم باوفا ہیں، ہم اسے میت کو نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ساتھ لے کر قبرستان جاتے ہیں، وہاں اسے دفناتے ہیں، دفنانے کے بعد اسے دعا اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں بیٹا، اور کہتے ہیں باپ، اور کہتے ہیں بھائی، ہمارا یہیں تک ساتھ تھا، ہم یہیں تک ساتھ دے سکتے تھے، اس سے اگر دینا ہوتا تو ہم وہاں تک بھی جاتے۔ تو یہ وفاداری کا ثبوت ہے، باوفائی کی علامت ہے۔ ہم باوفا ہیں، ہم بے وفا نہیں ہیں۔ اور انہوں نے جو دلیل پیش کی اذا صلی علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز پڑھو تو اخلاص سے دعا کرو۔ اب یہ دعا جنازے کے اندر ہوگی یا جنازے کے باہر ہوگی؟ جنازے کے بعد ہوگی۔ یہ دعا جنازے کے اندر ہوگی، جنازے کے بعد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مثال ہے، ماں بیٹے سے کہتی ہے بیٹا رش بہت ہے، بھیڑ بہت ہے، راستے میں گاڑیاں زیادہ چلتی ہیں، جب تم راستہ کراس کرو تو خیال کرنا، جب تم راستہ کراس کرو، راستہ گزرو تو خیال کرنا۔ اب وہ گزرتے ہوئے خیال کرے گا یا گزرنے کے بعد کرے گا؟ گزرتے ہوئے کرے گا۔ جب تم راستہ کراس کرو تو خیال کرنا، گزرنے کے بعد خیال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو گزر گیا۔ جب تم راستہ کراس کرو تو خیال کرنا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میت پر نماز پڑھو تو اخلاص سے دعا کرنا۔ وہ اخلاص سے دعا نماز کے اندر ہے، نماز کے باہر نہیں ہے، نماز کے باہر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میت پر نماز پڑھو۔ لوگ ہم سے اعتراض کرتے ہیں نا کہ دیوبند والے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے۔ ہم جنازے کے بعد دعا کے منکر نہیں ہیں، ہم جنازے کے بعد دعا کے قائل ہیں، مگر جنازے کے فوراً بعد نہیں، دفنانے کے بعد۔